اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا درس نجاست کے چند ایک اہم احکام کے بیان کرنے سے شروع کرنا ہے۔ تو سوال 107 میں پوچھ رہے ہیں کہ نماز اور طواف میں کن چیزوں کا پاک ہونا شرط ہے۔ تو نماز پڑھتے وقت اور اسی طرح طواف کرتے وقت کن چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو نماز اور طواف چاہے واجب ہے یا مستحب طواف ہے، اور اسی طرح نماز کے جو بھولے ہوئے اجزاء ہیں، مثلا جس طرح تشہد کی قضا کرنے کے لیے یا سجدہ کی قضا جب انسان کر رہا ہے، تو یہ جو بھولے ہوئے اجزاء ہیں ان سب میں یہ شرط ہے کہ نمازی کا تمام بدن یہاں تک کہ اس کے بال اور ناخن وغیرہ بھی پاک ہوں، اور اسی طرح جو ہے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کپڑے اور ایسا لباس بھی پاک ہونا ضروری ہے کہ جو ہے شرمگاہ کو چھپانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو وہ کپڑے یا ایسا لباس کہ جس سے شرمگاہ چھپائی جا سکتی ہے، چاہے فعلاً اس نے شرمگاہ چھپائی ہوئی ہو، جیسے مثلا سلوار ہے تو اس سے فعلاً انسان نے شرمگاہ چھپائی ہوتی ہے، یا فعلاً ابھی جو ہے وہ شرمگاہ اس نے نہ چھپائی ہوئی ہو، ایسا لباس ہے جیسے قمیض ہے، تو ان دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو تمام کا تمام بدن بھی پاک ہو نماز میں اور طواف چاہے واجب ہے یا مستحب، اور اسی طرح وہ کپڑے اور ایسا لباس کہ جس سے شرمگاہ چھپائی جا سکتی ہے، اتنا بڑا لباس ہے جس سے شرمگاہ چھپائی جا سکتی ہے، تو اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، چاہے فعلاً شرمگاہ کو چھپائے ہوئے ہو اس لباس نے یا نہ چھپائے ہوئے ہو۔ اس کے بعد 108 سوال کہ وہ چادر جو عموماً سردیوں میں اوڑھی جاتی ہے، تو آیا وہ لباس شمار ہوتی ہے تاکہ اس کا پاک ہونا ضروری ہو، یا وہ لباس نہیں ہوتی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سے اس انداز سے اوڑھا جائے کہ عرفاً لوگ اسے لباس شمار کر رہے ہوں اور پہناوا کہہ رہے ہوں کہ اس نے پہنی ہوئی ہے چادر، تو اسے لوگ پہناوا کہہ رہے ہیں اور لباس کہہ رہے ہوں، تو پھر تو وہ لباس ہو گئے، وہ چادر لباس ہے، اور پھر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ چادر بھی نماز کے دوران یا طواف کے حالات میں پاک ہونی چاہیے۔ البتہ اگر عام لوگ اسے لباس نہ کہیں، مثلا کسی شخص نے وہ چادر ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے یا کندھے پر ڈالی ہوئی ہے، تو اس صورت میں اس چادر کا جو ہے وہ پاک ہونا ضروری نہیں ہوگا۔ تو اگر اسے لباس کہیں گے، پہناوا کہیں گے، تو چادر چونکہ ایسا کپڑا ہے کہ جس سے شرمگاہ چھپائی جا سکتی ہے، تو لہذا اس کا پاک ہونا ضروری ہوگا۔ اور اگر ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، کندھے پہ ڈالی ہوئی ہے کہ جس کو لوگ پہناوا نہیں کہہ رہے، لباس نہیں کہہ رہے، تو پھر اس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 109 سوال کہ کیا نماز کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ بھی پاک ہونی چاہیے؟ بدن اور لباس تو پاک ہے، جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ صرف جو مقام سجدہ ہے، یعنی اتنی جگہ کہ جس پر پیشانی رکھنا جو ہے وہ سادے کا ہے، پیشانی کا ٹکنا سادے کا آ جائے کہ اس نے پیشانی رکھی ہوئی ہے، پیشانی لگائی ہوئی ہے، تو اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو پیشانی کا رکھنا کب سادے کا آتا ہے؟ کہ جب یہ انگلی کی جو نوک ہے بالکل اوپر والی سائڈ، اتنی مقدار اگر پیشانی کی زمین پر رکھی جائے، اتنی مقدار اگر لگ رہی ہے پیشانی کی، تو یہی اس سے پیشانی کا زمین پر رکھنا سادے کا آ جاتا ہے، تو بولا جا سکتا ہے کہ اس نے پیشانی لگائی ہوئی ہے۔ تو اتنی مقدار کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی جگہ ہے اس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ نجس جگہ جو ہے، اب پیشانی کی جو جگہ تھی وہ تو پاک ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ مثلا ساری جگہ نجس ہے، تو وہ جگہ جو نجس ہے اس کا خشک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح نمازی کا بدن بھی خشک ہونا چاہیے، یا لباس ہے تو وہ بھی خشک ہونا چاہیے، تاکہ نجاست جو ہے وہ نمازی کے بدن اور لباس کی طرف منتقل نہ ہو، کیونکہ اگر نمازی کا بدن جو ہے وہ نجس ہو گیا یا لباس نجس ہو گیا، تو پھر جو ابھی شرط بیان ہوئی ہے کہ لباس اور بدن دونوں پاک ہونے چاہیے، تو وہ والی شرط ختم ہو جائے گی، تو جیسے وہ شرط ختم ہوگی تو نماز باطل ہو جانی ہے۔ تو جگہ نجس ہو لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خشک ہونی چاہیے، تر نہیں ہونی چاہیے، تاکہ نجاست منتقل نہ ہو۔
لیکن پیشانی رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، باقی جگہ کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد 110 سوال کہ اگر ایک انسان اس بات سے جاہل ہو کہ نماز میں بدن اور جائے سجدہ کا پاک ہونا شرط ہے، اور پھر وہ اسی جہالت کے ساتھ نجس کپڑوں یا نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھ لے، تو اب آیا اس شخص کی نماز صحیح شمار ہوگی یا باطل ہوگی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جہالت کی ہمارے پاس 2 اقسام ہیں۔ ایک مرتبہ انسان جاہل قاصر ہوتا ہے، ایک مرتبہ جاہل مقصر ہوتا ہے۔ تو جاہل قاصر کے اپنے احکام ہیں، جاہل مقصر کے اپنے احکام ہیں۔ جاہل قاصر کسے کہتے ہیں؟ جاہل قاصر وہ جاہل ہوگا کہ جس کی جہالت کو شریعت نے معاف کیا ہے، یعنی اس کی جو جہالت ہے اسے شریعت نے معاف کر دیا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی مجبوری موجود ہے کہ جس کو شریعت قبول کر لے گی کہ تمہاری جہالت پر یہ تمہارے پاس مجبوری ہے، یہ عذر ہے، تو اس وجہ سے تمہیں اس مجبوری کی بنا پر جو ہے وہ تمہیں معاف کر رہے ہیں۔ تو شریعت نے اس کی جہالت کو معاف کر دیا ہو، ایسا جاہل قاصر ہوتا ہے۔ تو مثلاً کون سا جاہل ہوگا؟ مثال کے ساتھ بھی سمجھا رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی بھروسہ مند آدمی سے سنتا ہے کہ مثلاً کپڑوں کا پاک ہونا نماز میں شرط نہیں ہے۔ کسی مولانا صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، تو ان سے مثلاً غلطی سے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ تو اب یہ نجس کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، کیونکہ مولانا صاحب سے پوچھا ہوا تھا، جس پر اعتماد تھا، بھروسہ مند تھے وہ۔ تو اب کئی عرصہ مثلاً کافی عرصہ اس نے یہی جو ہے نجاست کے ساتھ ہی نماز پڑھتا رہا۔ اس کے بعد اسے علم ہوا کہ میں تو غلطی پر تھا، جو ہے وہ نماز تو نجاست کے ساتھ نہیں ہوتی، نجس لباس یا نجس بدن کے ساتھ باطل شمار ہوتی ہے۔ تو اب ایسا شخص جاہل قاصر ہے، لہذا جاہل قاصر جو ہے اس کی نماز جو ہے وہ جتنی نمازیں بھی اس نے جاہل قاصر ہونے کی وجہ سے پڑھی ہیں نجاست کے ساتھ، وہ تمام کی تمام نمازیں اس کی درست شمار ہوں گی، دوبارہ اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جاہل مقصر کون ہوتا ہے؟ تو جاہل مقصر وہ جاہل ہے کہ جس کی جہالت ناقابل معافی ہو، کہ جس کی جہالت جو ہے وہ شریعت قبول نہ کرے، جو وہ مجبوری اپنی بیان کرے تو وہ مجبوری شریعت کو قبول نہ ہو کہ یہ مجبوری نہیں ہے، یہ بغیر مجبوری کے تم جاہل رہے ہو۔ تو مثلاً کیسے کہ ایک انسان جو ہے وہ نماز کی شرائط اور سارا اس کی اجزاء کے بارے میں واجبات کو سیکھ سکتا تھا، اس کی صلاحیت تھی، اس کے پاس جو ہے وہ موقع تھا کہ وہ نماز کی تمام شرائط کو سیکھے، لیکن سیکھ سکنے کے باوجود وہ جان بوجھ کر اس نے نہیں سیکھا اور جاہل رہتا ہے۔ تو مثلاً مولانا صاحب اس کے ساتھ ہی ہیں، جماعت کے لیے مثلاً آتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، اور یہ پوچھ سکتا تھا مولانا صاحب سے کہ نماز میں لباس کا یا بدن کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اس نے نہیں پوچھا اور اپنی جہالت کو دور نہیں کیا۔ تو اب ایسا شخص جو ہے وہ کوئی مجبوری نہیں رکھتا، ایسی مجبوری کہ جس مجبوری کی وجہ سے اسے شریعت معافی دے دے۔ تو اسی مثلاً وہ جہالت کے ساتھ نجس کپڑوں سے نماز پڑھتا رہا، تو اب ایسے شخص کو اگر بعد میں جب پتہ چلے کہ پاک لباس ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اب اس شخص کے لیے احتیاط لازم کی بنا پر جتنی بھی نمازیں اس نے ساری پڑھی ہیں وہ اس کی احتیاط لازم کی بنا پر باطل ہوں گی، اور ان کی قضا کرنا اس کے لیے واجب ہوگا۔ اس کے بعد 111 سوال کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد علم ہو کہ نجس کپڑوں یا بدن وغیرہ میں نماز میں نے پڑھ لی ہے، تو اب آیا نماز باطل ہوگی؟ نماز سے پہلے علم ہی نہیں تھا بدن کے نجس ہونے کا اور نہ کپڑوں کے نجس ہونے کا، نماز کے بعد علم ہوا ہے، تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے شک بھی نہیں تھا کہ میرے کپڑے ہو سکتا ہے کہ نجس ہوں یا بدن نجس ہو یا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو شک بھی بالکل ہی نہیں تھا، نہ تو یقین تھا، نہ علم تھا، نہ شک تھا نجس ہونے کے بارے میں، اور اسی حالت میں اس نے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ نماز کے وقت، نماز پڑھتے وقت میرا لباس نجس تھا، تو اب ایسے شخص کی نماز صحیح ہے، اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کو نماز سے پہلے نجاست کے بارے میں شک ہوا، اور جس جگہ کے بارے میں شک ہوا مثلاً بازو کے بارے میں کہ یہ نجس ہوگا، تو اس جگہ کو اس نے ٹٹولا بھی صحیح، دیکھا سارا، اور اسے نجاست کا پتہ نہ چل سکا، سارا دیکھا اور کہیں بھی اسے نجاست کے مثلاً ذرات کچھ بھی نہیں ملا، تو اب اس نے جو ہے وہ نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ میرا تو بازو نجس تھا، لیکن مجھے جو ہے وہ
دیکھنے میں اشتباہ ہو گیا اور صحیح نظر نہیں آیا کہ میری جو ہے بازو مثلا نجس تھا، تو ایسے شخص کی بھی نماز صحیح ہے اور درست شمار ہوگی۔ تو جس کو نماز سے پہلے بالکل شک ہی نہیں تھا نجاست کے بارے میں، اور نماز کے بعد علم ہوا کہ میرا لباس یا بدن نجس ہے، تو اس کی نماز بھی درست ہے۔ اسی طرح جس کو شک ہوا لیکن اس نے ساری جگہ کو ٹٹولا، سارا دیکھا اور کہیں بھی اسے نجاست نہ ملی، اور نماز کے بعد اسے علم ہوا کہ میرا تو لباس مثلا نجس تھا، تو ایسے شخص کی بھی نماز درست ہوگی۔ لیکن اگر نماز سے پہلے کسی کو شک ہو کہ میری جو ہے مثلا میرا بازو یا کوئی جگہ نجس ہوگی، شک ہونے کے باوجود اس نے نجاست کے لیے کوئی تلاش وغیرہ نجاست کو نہیں ڈھونڈا، نہ اس کو ٹٹولا نہ کچھ، اور بغیر جو ہے وہ ٹٹولنے کے اس نے نماز شروع کر دی۔ نماز پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ میرا تو بازو نجس تھا، تو اب ایسے شخص کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے، چاہے وقت میں اس کو پتہ چل رہا ہے تو پھر ادا دوبارہ پڑھے گا ادا کی نیت سے، اور اگر وقت ختم ہو گیا نماز کا تو یہ قضا کی نیت سے جو ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر دوبارہ پڑھے گا۔ تو دو افراد ہیں، ان کے لیے دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، ان کی نماز درست ہے، اور یہ جو تیسرا شخص تھا اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے، اور اسے دوبارہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے احتیاط واجب کی بنا پر۔ اس کے بعد 112 سوال کہ اگر دوران نماز پتہ چلے کہ نجاست لگی ہوئی ہے اور یہ علم ہو کہ نماز شروع کرنے سے پہلے وہ نجاست تھی، تو اب کیا حکم ہوگا؟ یعنی نماز کے دوران پتہ چلا کہ میرا تو لباس نجس ہے، اور نماز میں یہ لباس نجس نہیں ہوا بلکہ نماز سے پہلے کی یہ نجاست لگی ہوئی ہے، تو یہ اسے علم ہو گیا، تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وقت اتنا وسیع ہے کہ نماز کو یہ توڑ کر نجاست کو ختم کر کے نجاست سے پاکیزگی حاصل کر کے کم از کم یہ 1 رکعت نماز وقت میں ادا کر سکتا ہے۔ مثلا کسی کے پاس وقت گھنٹہ ہے، کسی کے پاس 2 گھنٹے وقت ہے، تو وہ بھی ان کو بھی یہ بات شامل ہے، یا کسی کے پاس مثلا 10 منٹ ہیں کہ جس میں یہ والی نماز توڑ کر پاک لباس پہن کر دوبارہ جو ہے وہ آ کے نماز شروع کرے گا، تو کم از کم اتنا وقت باقی ہوگا کہ یہ 1 رکعت نماز کی پھر بھی وقت میں ادا کر لے گا۔ تو ایسے شخص کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر نماز کو توڑنا ہی ضروری ہوگا، اور پاک لباس مثلا تبدیل کرنا ہے یا اسی کو پاک کر کے نماز پڑھنی ہے، تو پاک لباس پہن کر پاک لباس کر کے یہ دوبارہ نماز شروع کرے گا، اور کم از کم 1 رکعت بھی اگر وقت میں اس نے پڑھ لی تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر وقت بالکل تنگ ہے تو اگر ممکن ہے کہ اسی لباس کو جو ہے وہ نماز کے اندر ہی، نماز کے دوران ہی وہ اتار دے اور تبدیل کر لے، یا مثلا پاک کر لے اسی جگہ جو مثلا تھوڑی سی جگہ نجس ہے اور ساتھ ہی پانی پڑا ہے اور وہ پاک بھی ہو جائے گی، تو اگر یہ لباس کا تبدیل کرنا، پاک لباس کا مثلا پہننا یا اسی لباس کو پاک کرنا، اس سے کوئی نماز کا منافی فعل انجام نہیں پائے گا کہ جس سے مثلا نماز باطل ہو جاتی ہے، تو اگر اس طرح نہیں ہوگا تو پھر ضروری ہے کہ یہ اسی طرح ہی کرے، تو لباس کو مثلا تبدیل کر لے پاک لباس سے، یا لباس کو پاک کرے، اور کوئی منافی فعل انجام نہیں پائے گا تو اسی طرح کرنا اس کے لیے ضروری ہے نماز کے دوران ہی۔ نماز کو باطل بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اگر باطل کرتا ہے تو یہ دوسری نماز جو ہے وہ پاک لباس سے وقت میں یہ نہیں پڑھ سکے گا، 1 رکعت بھی نہیں پڑھ سکے گا، تو اس نے نماز کو توڑنا نہیں ہے، نماز کے دوران ہی اس نے لباس کو تبدیل کر لینا ہے یا لباس کو پاک کر لینا ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب کوئی نماز کے منافی فعل انجام نہ دے، مثلا لباس کوئی اوپر پڑا ہے اور اسے چھلانگ لگانی پڑ جائے تبدیل کرنے کے لیے، وہ لباس اٹھانے کے لیے، تو جب چھلانگیں لگائے گا تو یہ نماز کو باطل کر دینے والا کام ہے، یا مثلا پاک کرنے کے لیے جائے گا تو قبلہ سے جو ہے وہ رخ پھیرنا پڑے گا، تو اس طرح کام اگر نہ کرنے پڑے، نماز کا کوئی منافی فعل انجام نہ دینا پڑے، تو پھر یہ لباس کو تبدیل کرے گا یا پاک کر لے گا، اور اسی حالت میں پھر یہ اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ لیکن اگر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے، تو پھر یہ اسی نجاست کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے گا اور اس کی نماز درست شمار ہوگی۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ اس نماز کی قضا بھی انسان بعد میں کر لے، یعنی بہتر ہے کہ قضا بھی کر لے، لیکن قضا کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد 113 سوال کہ اگر دوران نماز نجاست کا پتہ چلے اور احتمال ہو کہ نماز شروع کرنے کے بعد یہ نجاست لگی ہے، نماز کے دوران ہی نجاست لگی ہے، تو اب کیا حکم ہے؟
تو نماز کے دوران ہی نجاست کا پتہ چلا ہے، اور یہ احتمال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ نماز کے دوران ہی یہ نجاست لگی ہے، مثلا خون کا قطرہ جو ہے وہ نماز کے دوران ہی میرے لباس پہ لگا ہے۔ تو اس صورت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ممکن ہو کہ نماز کی حالت میں ہی انسان کپڑے تبدیل کر لے یا پاک کر لے اور نماز کا کوئی منافی فعل بھی انجام نہ دے، تو پھر ایسا کرنا ہی ضروری ہے۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو اور وقت وسیع ہو تو پھر نماز پاک کپڑوں کے ساتھ دوبارہ انجام دینی ہوگی نماز کو۔ اور اگر وقت بالکل تنگ ہے کہ اگر یہ نماز توڑتا ہے تو دوسری نماز ادا نہیں کر پائے گا، تو پھر اسی حالت میں ہی نماز کو ادا کرے گا، اور اس شخص پر دوبارہ قضا کرنا بھی واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 114 سوال کہ اگر نماز سے پہلے کپڑے یا بدن کی نجاست کا علم ہو اور پھر انسان بھول جائے، پہلے علم تھا مثلا 2 گھنٹے پہلے نجاست لگی، خون مثلا کسی کا نکلا اور وہ لباس پہ لگ گیا، تو اب مجھے علم ہو گیا مثلا کہ میرا لباس نجس ہے، لیکن پھر 2 گھنٹے پہلے تو یہ علم ہوا کہ میرا لباس نجس ہے، لیکن پھر جو ہے وہ شخص نماز کا جب ٹائم ہوا تو بھول گیا کہ میرا لباس نجس تھا، اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لے نجس لباس کے ساتھ ہی بھولی ہوئی حالت میں، تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر لاپرواہی اور نجاست کو اہمیت نہ دینے کے باعث یہ بھولا ہے کہ مثلا ایسا شخص تھا کہ جو نجاست اور طہارت کی پرواہ نہیں کرتا، نجاست لگتی رہے نہ لگے وہ کوئی بغیر اس کی پرواہ کے رہتا ہے، تو اگر لاپرواہی کی وجہ سے یہ بھول گیا ہے نجاست کو اور اسی حالت میں نماز پڑھ لیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے، چاہے اسے نماز کے دوران یہ یاد آیا ہے کہ میرا تو لباس نجس تھا، یا نماز کے بعد اسے یاد آئے، حتیٰ کہ اگر وقت گزرنے کے بعد بھی یاد آئے تو بھی جو ہے اس نے احتیاط لازم کی بنا پر اس کے لیے قضا کرنا ضروری ہے۔ یہ تو وہ شخص تھا کہ جو لاپرواہی کرتا ہے، اور اگر لاپرواہی کے علاوہ کسی اور وجہ سے مثلا کسی اہم کام میں کوئی شخص مشغول تھا، کوئی اہم کام کر رہا تھا، اور کوئی مثلا لباس اس کا نجس ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کام مکمل کر لوں اس کے بعد جا کے لباس کو پاک کر لوں گا، لیکن پھر وہ بھول گیا، تو ایسے شخص کا کہہ رہے ہیں کہ جو 111 نمبر سوال گزرا ہے اور اس کا جواب وہی والا حکم ایسے شخص کا ہوگا۔ تو 111 میں جاہل کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ جب انسان نجاست سے بالکل جاہل ہو اور نماز کے بعد اسے علم ہوا ہے کہ میرا تو لباس مثلا نجس تھا، تو اس شخص کی چند ایک صورتیں تھی کہ اگر اسے شک ہی نہیں تھا پہلے تو اس کی نماز درست ہے، یا شک تھا لیکن اس نے ٹٹولا تب بھی نماز درست ہے، اور تیسری صورت تھی کہ جب شک ہو اور ٹٹولا نہ ہو، شک کے باوجود بھی نہ ٹٹولا اور نماز پڑھ لی اور اس کے بعد اسے پتہ چلا، تو اس کی نماز کے بارے میں باطل کا حکم ہوا ہے، بیان ہوا ہے۔ تو یہ جو پہلی 2 صورتیں تھیں یا بالخصوص جس میں انسان کو شک ہی نہیں تھا، اس صورت والا حکم اس شخص کے اوپر لاگو ہوگا۔ تو یہ جو پہلے اسے 2 گھنٹے پہلے مثلا علم ہوا تھا کہ میرا لباس نجس ہے، نماز سے بالکل جب نماز شروع کر رہا تھا اس وقت یہ بھولا ہوا تھا، تو اسے نہ علم تھا اور نہ شک تھا، بالکل بھول چکا تھا کہ میرا لباس نجس ہے، تو یہ بالکل اس شخص کی طرح ہے کہ جو جاہل تھا اور اسے شک بھی نہیں تھا کہ میرا لباس نجس ہے، اور نماز کے بعد یا دوران نماز کے دوران اسے پتہ چلا کہ میرا تو لباس نجس ہے، تو اس کی نماز بھی درست ہوتی ہے، تو اس شخص کی نماز بھی درست ہوگی جو لاپرواہی کے علاوہ کسی وجہ سے بھولا ہے۔ اس کے بعد 115 سوال کہ اگر انسان نجس لباس کو پاک کرے اور مطمئن ہو جائے کہ میرا لباس پاک ہو گیا ہے اور اسی میں اب نماز بھی ادا کر لے، تو نماز ادا کرنے کے بعد اسے علم ہوا کہ نجاست تو باقی رہ گئی تھی، مجھے جو ہے وہ اشتباہ ہو گیا تھا دیکھنے میں کہ نجاست دور ہو گئی ہے، نجاست تو باقی تھی، تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز درست ہے اور اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد 116 سوال کہ اگر کسی کے پاس سوائے نجس لباس کے کوئی دوسرا لباس نہ ہو تو اب کیا حکم ہوگا ایسے شخص کے لیے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی نجس لباس میں اس کا نماز پڑھنا صحیح ہے، البتہ اگر اس نجس لباس کو اتارنا ممکن ہو، مثلا بالکل اکیلا شخص ہے اور کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، اکیلا ایک کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے اب اس لباس کو اتارنا ممکن ہے، تو جب ممکن ہے تو پھر احتیاط مستحب ہے، بہتر ہے کہ ایک دفعہ انسان برہنہ حالت میں نماز پڑھے اور دوسری دفعہ اسی نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ لے۔
اس کے بعد 117 سوال کہ اگر کسی کے بدن یا کپڑے دو جگہ سے نجس ہوں، دو جگہ سے نجس ہو جائیں اور وقت صرف اتنا میسر ہو کہ جس سے ایک جگہ کو پاک کیا جا سکتا ہے اور دوسری جو ہے وہ نجیسی رہے گی اور نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ اگر دوسری جگہ کو بھی پاک کرتے ہیں تو نماز کا وقت نکل جائے گا۔ تو اب کس جگہ کو اختیار کرنا ہوگا؟ دو جگہ تو نجس ہیں، اب کون سی جگہ کو پاک کرے گا اور کون سی کو نجس رہنے دے گا اور نماز پڑھ لے گا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ان دو جگہوں میں سے ایک جگہ کم ہے اور دوسری زیادہ ہے، یا ایک جگہ جو ہے وہ ہلکی ہے اور دوسری شدید اس پہ نجاست لگی ہوئی ہے، مثلا ایک پہ تھوڑا سا خون جو ہے اس کے دھبے ہیں اور اس دوسری پہ بالکل ہی زیادہ اور گاڑھا خون لگا ہوا ہے، واضح ایک سے مثلا تھوڑا سا اتر چکا ہے خون، اور اسی طرح مثلا ایک جو ہے وہ ایک جگہ فقط ایک ہی نجاست کے سبب سے نجس ہوئی ہے، مثلا خون ایک جگہ پہ لگا ہوا ہے، جبکہ دوسری جگہ جو ہے اس پہ خون بھی لگا ہے، پیشاب وغیرہ بھی مثلا لگا ہوا ہے، منی لگی ہوئی ہے، تو دو تین نجاستیں مثلا اس پہ لگی ہوئی ہیں۔ تو اب اس میں ان صورتوں میں احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ جو دوسرا والا حصہ ہے کہ جس میں نجاست شدید تھی یا جس کے اسباب جو ہے وہ زیادہ تھے، تو اس دوسرے حصے والی نجاست کو ہم اختیار کریں گے اور اس کو پاک کریں گے، اور جو پہلی نجاست تھی، پہلے جو مورد تھے ان کو چھوڑ دیں گے اور ان کی نجاست کے باوجود ہم نماز پڑھ لیں گے، کیونکہ وقت میں ادا کرنی ہے نماز۔ اور اگر کوئی ترجیح کا مورد نہ ہو، دونوں نجاستیں برابر ہو بالکل، مثلا ایک خون کی چھینٹ جو ہے وہ اس جگہ پہ مثلا لگی ہے، دوسری اس جگہ پہ لگی ہوئی ہے، تو بالکل برابر چھینٹیں لگی ہوئی ہیں، تو اب نہ تو ان کے اندر کوئی ترجیح کا مورد ہے، تو پھر اب ہمیں اختیار ہوگا کہ جس جگہ کو بھی ہم پاک کر لیں، ایک جگہ کو پاک کر لیں اور دوسری کو نجاست کے ساتھ ہی رہنے دیں اور نماز اپنی وقت میں ادا کر لیں۔ اس کے بعد 118 سوال کہ نجس چیز کو کھانے پینے اور دوسرے استعمالات میں لانے کا کیا حکم ہے؟ تو نجس چیزوں کا کھانا اور پینا حرام ہے، البتہ وہ کام کہ جن میں طہارت شرط نہیں ہے ان میں استعمال کرنا جائز ہے، مثلا دودھ وغیرہ نجس ہو گیا تو اب اس دودھ کو انسان کے لیے پینا حرام ہے، لیکن مثلا کسی جانور کو پلا دینا، بلی کو پلا دینا، یہ اس میں بلی کو پلانے میں یہ شرط نہیں ہے کہ پاک چیز اسے پلائی جائے، تو اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مثلا کوئی اور کھانے پینے کے علاوہ کوئی ایسا استعمال ہے کہ جس میں طہارت بھی شرط نہیں ہوتی، نہ اس میں ہم نے نماز پڑھنی ہے، مثلا نہ طواف کرنا ہے، تو کوئی ایسا کام ہے جس میں طہارت ضروری نہیں ہوتی، تو اس کام کے لیے بھی نجس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والحمد للہ رب العالمین۔